قادیانیوں سے مرزیوں سے شادی کرنے کی نکاح کرنے کی تفصیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ اگر کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ شادی ہوگی ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرد کسی قادیانی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ ان کا نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ قادیانی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے زندیق، کافر اور مرتد ہیں، یعنی پرلے درجے کے کافر ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو جس طرح کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں، لیکن قادیانی ان سے بھی بڑے مجرم اور بڑے کافر ہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، کہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح قادیانی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ان کا آپس کا تعلق ناجائز، حرام اور وہ زنا پر مبنی ہوگا۔ اور عورت نے اگر کیا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوگی، ناجائز اور حرام کام کی مرتکب ہوگی، اور اگر وہ ان کے عقیدوں کو مانتی بھی ہے یا ان کو صحیح یا ٹھیک سمجھتی ہے تو عورت بھی مرتد اور کافر کے حکم میں جائے گی، یعنی اس کا بھی اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا اور وہ بھی کافر اور مرتدہ بن جائے گی، یعنی کافرہ اور مرتدہ بن جائے گی۔ اور اگر وہ ان کے عقیدوں کو نہیں مانتی یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس نے نکاح کر لیا تو نکاح اس کا ہوا نہیں ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلے اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ نکاح والا جو معاملہ انہوں نے کیا تھا وہ بالکل ختم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں، فوراً جدائی اختیار کرنی چاہیے۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، ورنہ اگر کسی نے ایسا نہ کیا، ساتھ اس طرح وقت گزارتے رہے تو قیامت کے دن جس طرح انجام قادیانیوں اور مرزیوں کا ہوگا کہ جہنم کی نچلی تہہ میں وہ ہوں گے، اسی طرح اس بندے کا یا اس عورت کا بھی انجام وہی ہوگا کہ جہنم کی نچلی تہہ میں ہوگے۔ جس طرح ان کے لیے حکم ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، اگر ان کے عقیدوں کو صحیح سمجھے۔ اگر ان کے عقیدوں کو کوئی بولے کہ میں عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتی، میں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتی ہوں یا مانتا ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ وقت گزارے گی، تب بھی ناجائز اور حرام کام ہوگا، اگرچہ ان کے عقیدوں کو قبول نہ کریں۔ اور جو ساتھ رہنے والا معاملہ ہے، وقت گزارنے والا، چونکہ نکاح ہے ہی نہیں تو وہ سارا معاملہ ناجائز اور حرام ہوگا، اور ہم بستری والے معاملات، جو بھی باہمی تعلق والے معاملات ہوں گے، وہ سارا کچھ ناجائز، اور پیدا ہونے والی اولاد بھی ناجائز اور حرام کے زمرے میں جائے گی۔ تو اس طرح کا معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ قادیانیوں کا، مرزیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بغیر دلیل کے کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، ان سے کسی موضوع پر نہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ اعلان کریں اپنے آپ کو مسلم نہ بولیں، اعلان کریں اپنے آپ کو غیر مسلم بولیں، اور ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے گندے اور برے عقائد سے بچتے رہیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اتنے مسلمان رشتے موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، مرد موجود ہیں، شادی کرنی ہے تو ادھر شادی کریں، ان میں گھسنے کی یا ان سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟